أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم رسول الله الكريم الشريف رضي الله عنه سيدنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وعلى الكرام والكريم وعلى الأصحاب وسلم سورہ کی آیت اور میں تلاوت کی ہے. اللہ سبحانہ فرماتا ہے قل اے نبی مکرم ارشاد فرمائیے یا عبادی اے میرے بندوں اور اس کا ترجمہ ہے اے میرے غلاموں یعنی اگر اللہ کی طرف اس لفظ کی نسبت ہوگی تو اے وہ بندوں اور نبی کی طرف نسبت ہوگی تو اے میرے غلاموں. قل اے نبی مکرم آپ کہیے کہ اے میرے غلاموں یا میرے بندوں دونوں میں کوئی حد نہیں. عبداللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کا بندہ اور عبدالنبی کا معنی ہوتا ہے نبی کا غلام نبی کا بندہ. اس پر سے معنی چینج ہو جاتا ہے. جیسے صلاۃ کا معنی ہوتا ہے نماز کی اور صلاۃ کا معنی ہوتا ہے توحید. نسبت کرے خدا کی طرف تو نماز نسبت کرے مصطفیٰ کی طرف تو درود. جیسے عبد کا معنی اللہ کی طرف نسبت کرے تو بندہ نبی کی طرف نسبت کرے تو غلام. آیت نمبر 53 سورہ زمر میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے اے امیر مکرم آپ کہیے تو دونوں معنی ہوگا. جب نبی کہیں گے تو نبی کے سامنے جو بھی ہے وہ نبی کے غلام ہے. اور اگر اللہ کی قرآن کی آیت کریمہ کا لحاظ کرتے ہیں تو اللہ کے بندے ہیں. اب دونوں معنی ہیں اے میرے بندوں اور اے میرے غلام. الذین اسرفوا علی انفسہم اپنے اوپر جن لوگوں نے ظلم کر لیا اپنے اوپر جن لوگوں نے زیادتی کر لی ہے اس زمانے میں وہ کچھ گناہ کرے سو ہے. کر لیا درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو گناہ کر لیے اب آپ کے حساب سے میں بول دوں واقعی ہم لوگ گناہ کیے ہوتے ہیں. صحابہ گناہگار نہیں متقی پرہیزگار تقویٰ تو ان سے چل کو آیا ہمارے پاس. صحیح ہے. افضل البشر ابو بکر صدیق عمر فاروق مالا کائنات سب نے بڑے بڑے بہت سے آدم امام آدم یہ سب تو گناہگار ہیں. یہ گناہگار ہوتے تو اللہ کے نبو بنے گے. یہ گناہ کو معاف کرانے کے بعد ہی اللہ کے نبو بنتے ہوئے. تو اب گناہگار اگر ہے تو یقین کے ساتھ تبدیل ہوگا. اصل اس مجلس کی اہمیت سمجھے اسی لیے بولنا. اب لوگ کیوں یہاں پر بیٹھے؟ کچھ لوگ بول دیتے ہیں کہ ادھر کے حرام ایسا نہیں بولنا چاہیے. بھائی
گناہ کے